یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ اتنا انتھا قانون تو دنیا کا انسان نہیں بناتا۔ یہاں بھی چور کو پکڑنے کی کوشش تو ہے، یہاں بھی چور کو پکڑنے کی کوشش تو ہے، انسان کوشش تو کرتا ہے۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہاں وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا ہے تو ساری دنیا گناہوں سے بھر دے، ساری دنیا گناہوں سے بھر دے، ساری زمین گناہوں سے بھر دے، پھر اپنے گناہوں کو تہ بتہ لگاتا جا اور آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، تم استغفرتنی، پھر میری ایک شرط ہے، توبہ کر، توبہ کر، توبہ کر۔ تو توبہ کرے گا تو غفرت لک ولا ابالی، میں سارے تیرے معاف کر دوں، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ غفور الرحیم ہے، میرے گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے میں معافی مانگوں گا، سارے معاف کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، انہوں نے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگی، یا اللہ بارش دے، اللہ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں نے بارش مانگی، تو نے دھوپ تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس مجمع میں ایک شخص ہے، پچھلے 40 سال سے میرا مجرم نافرمان ہے، جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے تیری دعا بھی قبول نہیں، بارش نہیں ہوئی۔ اسے کہو یہاں سے نکل جائے تو پھر بارش کروں گا۔ وہ کیسا گناہگار تھا جس نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا، کیسا گناہگار تھا۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا ہے، اس نے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، ادھر ادھر کوئی نہ نکلا۔ اب وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، لو خرجت ففضحت نفسی، فضحت نفسی، اے اللہ اب اگر میں باہر نکلوں سارے لاڑ کانے کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ منحوس ہوں، تو میں تو بے عزت ہو جاؤں گا، اور اگر کھڑا رہوں تو پھر بارش نہیں ہوگی۔ تو یا اللہ اب اس بندے کو توبہ کا خیال آتا ہے، اور یہ توبہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اللہ سے ڈر گیا ہے، اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ کی محبت دل میں آ گئی ہے، وہ توبہ اس لیے کر رہا ہے کہ میری عزت بچ جائے، میری عزت بچ جائے۔ یہ 2 نمبر کی توبہ ہے، یہ نمبر 1 توبہ نہیں ہے، یہ 2 نمبر توبہ ہے، یہ بناوٹی توبہ ہے، بناوٹی توبہ ہے۔ لیکن میں اس آسمان والے پہ قربان جاؤں، اس نے اس توبہ پہ کیا کیا؟ یہ کہتا ہے، یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ میں 40 سال تیرا نافرمان رہا اور تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں بے عزت ہو جاؤں گا، اگر تو نے مجھے آج نہ چھپایا تو میں بے عزت ہو جاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے چھپا لے، میری عزت رکھ لے۔ یہ بول اس کے ختم ہوئے اور ادھر سے گھٹا اٹھی اور بادل چھایا اور چھما چھم بارش شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو گئی۔ اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ تمہاری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتی ہے؟ تمہارا ابا ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرے گا؟ تمہاری بیوی ناراض ہو جائے، تم بیوی پہ ناراض ہو جاؤ، تم اپنے بھائی سے ناراض ہو جاؤ، تم اپنے بچے سے ناراض ہو جاؤ، دوست سے ناراض ہو جاؤ، اتنی جلدی صلح کرو گے؟ اور جن کا سارا مال و متاع بہ گیا، مکان ٹوٹ گئے، گر گئے، اور انہوں نے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ شرط ہے ان کا، یا اللہ اس حال میں بھی تیرا شکر ہے، تو اللہ قیامت کے دن بلائے گا صدیق شہید کو، کہے گا حساب دو، سخی کو بلائے گا، کہے گا حساب دو۔ پھر لوگ وہ آئیں گے جن کے گھر بہ گئے، جو خیموں میں جا بیٹھے، جن کے گھر ٹوٹ گئے، بہ گئے، جانور مال مویشی مر گئے اور ان کے پلے ککھ بھی نہ رہا، دیکھنے میں بڑا نقصان ہو گیا اور ہوا ہے، انہوں کا یا اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیرا مال تھا تو نے لے لیا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب یہ آئے گا حساب کے لیے تو اللہ کہے گا، میرا بندہ تجھ سے مجھے شرم آ رہی، میں تیرا کیا حساب لوں؟ میں نے تمہیں دنیا میں ہی دکھ دے دیا تھا، جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، جاؤ تیرا کوئی حساب نہیں۔ ہاں جی شہید صاحب حساب دو، سخی صاحب حساب دو، مصیبت میں دکھ، مصیبت جھیلنے والے، مصیبت پہ صبر کرنے والے، مصیبت پہ صبر کرنے والے، جا تیرا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں فرما دی ہیں۔ تو میرے بھائیو آج توبہ کر کے اٹھو،
آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو، بہت بڑا مجمع ہے لاڑ گانے کے حساب سے۔ آج اگر تم توبہ کرو گے تو ایک آدمی توبہ کر لے تو ساتوں آسمان پہ ایسے لائٹیں جلائی جاتی ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں یہ لائٹیں کیسی ہیں، تو انہیں بتایا جاتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج ایک آدمی نے توبہ کی ہے، اللہ نے خوش ہو کر سارے آسمان پہ روشنیاں کر دی ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اگر یہ اللہ کے دربار میں توبہ کرے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا، کتنی لائٹیں جلیں گی، اور آپ کے نام لے کر، آپ کے باپ کے نام لے کر اللہ اعلان کرے گا ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا، ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا۔ پھر وہ سارے اعمال نامے تمہارے نبی کے دربار میں جائیں گے، یا رسول اللہ مبارک ہو، آج آپ کی امت کے یہ لوگوں نے توبہ کی۔ ہائے ہائے اللہ و رب، واہ! جب عاشق رب ہو تو پھر اپنی شان کا عشق بتائے گا، اپنی شان کی تعبیر بتائے گا۔ ارے مجنوں لیلا پہ عاشق ہوا تھا، وہ شاعری کر گیا کہ پتھر پگھل گیا، پتھر ایک عورت کے پیچھے ایسی شاعری کر گیا کہ پتھر پگھل گئے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دم من العين صافح وأغبط من ليلى بما لا أناله فلا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلى الأخير يتسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدا من جانب القبر صائح حمامة بطن الواديين ترنمي سقاق الغر الغوادي مطيرها أبيني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في قدراء غد نظيرها۔ اللہ کی قسم میں اب تمہارے سامنے تو نہیں روتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں میں روتا ہوں کہ ان میں درد ایسا ہے۔ وہ تھا ظالم، کوئی کمال کا بلیغ انسان تھا، اس کا نام تھا توبہ۔ مجنوں کا نام اصلی آج آپ کو بتا رہا ہوں، مجنوں کا نام تھا توبہ۔ نام کیا تھا بھائی؟ توبہ، کام کیے بغیر توبہ کے۔ لیکن وہ صرف عاشق تھا، حرامی نہیں تھا، کوئی حرام نہیں کیا، شادی کی تمنا کی نہیں ہو سکی تو عشق میں وہ شعر کہے کہ عرب جیسے پتھر دلوں کو پگھلا کے رکھ دیا، اس نے رلا کے مار دیا اس نے عربوں کو۔ اس کا آخری شعر ہے لیلا کے بارے میں، پتہ نہیں مجھے کہاں سے یاد آ گئی۔ عفا اللہ عنہا هل ابیتن لیلتا من الدہر ولم یصل الی خیالها، یہ اس کا آخری شعر تھا لیلا کے بارے۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولا، چپ کر، اور پھر اللہ کے راستے میں نکلا اور ترکستان میں جا کر اس کا انتقال ہوا، اور لیلا اس کی قبر پہ گئی اور اس کی قبر پہ بیٹھ کے جو رونا شروع کیا تو روتے روتے مر گئی۔ اللہ تجھے معاف کرے، میری زندگی کی کوئی رات تو بہت لمبی ہے، کوئی پل بھی تیری یاد کے بغیر نہ گزرے گا۔ یہ آخری شعر تھا اس کا۔ میں تمہیں یہ تقابل کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک انسان جب عشق کرتا ہے تو کیا سے کیا کر دیتا ہے، جب اللہ نے عشق کیا تو کیا کیا ہوگا۔ عاشق اللہ محبوب محمد بن عبداللہ، تو اللہ تو میں کیسے بیان کروں، فلا وربک میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آئے اللہ اس کے رسول سے صلح کر لو۔ توبہ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ لوٹ آنا۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا۔ توبہ کا مطلب معافی نہیں ہے، واپس آنا۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے، کتنا خوبصورت لفظ ہے، واپس آنا۔ جب میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ کہتا تو آ گیا، تو میرے پاس آ گیا، میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو آج توبہ کرتے ہو، دل سے کرتے ہو کہ اوپر سے کرتے ہو؟ سچی سچی بتاؤ، دل سے کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ میری آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ جب آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو۔ اللہ کی قسم آپ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کتنا ہے، آج آپ جتنے بیٹھے ہو اس وقت آپ یوں بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے۔ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ۔ فرائض اللہ کے
اللہ کے فرائض نماز روزہ حج زکات غلطی کوتاہی ہوئی گناہ معاف ہو گیا، قضا باقی ہے، مالدار حج نہیں کیا ابھی تک گناہ معاف ہو گیا، اگلے سال جاؤ، نمازیں نہیں پڑھی نمازیں شروع کرو، پچھلی قضا کرو، روزے نہیں رکھے روزے رکھنا شروع کرو، زکات نہیں دی زکات دینا شروع کرو، پچھلی تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرو، ذمہ داروں کے لیے عشر ہے، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من، ماں باپ کی نافرمانی کی معاف ہو گیا۔ ماں باپ ایسی ہستی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کا ایسا خادم ہوتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور فرض نماز شروع کر چکا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کا پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ تو آپ نے جو توبہ کی ہے انشاءاللہ آپ کے سارے معاف ہو گئے۔ اب جب کبھی ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لیں۔ یہ کون سا کوئی دنیا کا حاکم ہے جو 1 2 10 دفعہ کے بعد ناراض ہو کر کبھی معاف نہیں کرے؟ تو اللہ ہے، اللہ آخری سانس تک توبہ کرتے رہو گے وہ معاف کرتا رہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی، نیت کرتے ہو تو آپ بولو ساری دنیا سے توبہ کرانی ہے، ساری دنیا کے پاس جانا ہے، انہیں اللہ کا پیغام سنانا ہے، انہیں عشق رسول ان کی شمع ان کے اندر جلانی ہے۔ اس کے لیے بولو نقد کون بھائی تیار ہے 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے؟ اور دعا تک سارے بھائی بیٹھنا، میں نے مختصر بات کی ہے، سردی زیادہ ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی تو دعا تک سارے بیٹھو اور اب بولو بتاؤ کون بھائی نقد تیار ہے؟ جو بھائی کل سے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، یہ بہت سے ہمارے بھائیوں نے 3 دن کا ارادہ کیا، کل سے 10 دن کا۔ جب دعا ہو جائے گی تو آپ سارے بھائی تھوڑی سی ہمت فرما کر مسجد کے اندر تشریف لے جائیں۔ اس سے پہلے کچھ گزارشات ہیں بہت ضروری ہیں۔ اتنے بھائی آپ تشریف لائے ہیں یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے۔ جو آپ میں دکاندار ہیں وہ آج سے یہ نیت کریں کہ اپنی دکان کو نماز پہ بند کریں۔ کیوں بھائی نیت کرتے ہیں؟ نماز پر دکان بند ہو۔ اور ایک اور بات آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کر لیں دیکھو تو بہت نفع ہوگا۔ اپنی جو دکان کا دروازہ یا شٹر ہے اس کے اوپر آپ لکھوائیں وقفہ برائے نماز۔ دکان کا دروازہ گرے گا اور شٹر گرے گا، اوپر لکھا ہوگا وقفہ برائے نماز۔ آپ نماز کے لیے جائیں گے۔ ہر ہے جو زکات دیتے، اور ذمہ دار تو لاکھوں اکٹھے کروں تو ان میں کوئی ایک ہوگا عشر دینے والا، پتہ ہی ہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فصل کی زکات رکھی ہے، کپاس کی، گندم کی، چاول کی، باغات کی زکات ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے کا باغ بیچا ہے تو 5000 غریب کو دے دو، 1 لاکھ روپے کا چاول بیچا ہے تو 5000 اس میں غریب کو دے دو، 1 لاکھ روپے کی گندم بیچی ہے تو اس میں 5000 غریب کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ 20 لاکھ کا بیچا ہے سودا، 1 لاکھ اس میں غریب کا ہے۔ 10 لاکھ کا بیچا ہے اس میں 50,000 غریب کا۔ اگر یہ ذمہ دار لوگ ایسا کریں، میں نے بیچ بیان میں بھی کہا تھا، ایک یہ عشر ادا کریں، ایک یہ نماز پڑھیں، ایک یہ ظلم نہ کریں اپنے ہاریوں کو۔ آپ کے یہاں ہاری سسٹم ہے، ہمارے یہاں پنجاب میں نہیں ہے، اکثر خود کاشت ہے پنجاب میں، ذمہ دار اپنا زراعت خود کرتے ہیں، تھوڑے سے ہم جو ٹھیکے پر دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں سارا ہاری سسٹم ہے کہ وہ کسان کرتے ہیں، آپ اس کا آدھا لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ خبر پہنچتی ہے کہ اکثر ذمہ دار اپنے ہاریوں کو پورا حصہ نہیں دیتے، تھوڑا بہت دیتے ہیں جس سے ان کا گزارا چلتا ہے، پکی نہیں دیتے، خود کھا جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کا حلال رزق حرام ہو گیا۔ ذمہ دارہ حلال ترین رزق ہے آج کے دور پر، اس میں جھوٹ ملاوٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اس طرح ہو جاتا ہے جب حق نہیں دیا جاتا تو پچھلا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ دودھ میں 1 قطرہ پیشاب ڈال دو تو سارا ناپاک ہو۔ تو غریبوں کو ان کا حق دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری اس کے ہاتھ پہ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ تو بھائی زکوٰۃ ادا کر۔ وراثت میں بہنوں کا حصہ ہے، آپ کے سندھ میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ ہم چونکہ اکثر پاکستان کے لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں تو ہندو مذہب میں ہے کہ بہن کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو وہ تو بیچارے غلط مذہب والے ہمارے بھائی ہیں،
آپ کم از کم ان ہندوؤں کو تو مسلمان بنانے کی نیت کرو، آپ ان سے کاروبار بھی کرتے ہو، لین دین بھی کرتے ہو، انہیں ان کے پاس ملازمت بھی کرتے ہو، ان کو ملازمت پر بھی رکھتے ہو، لیکن کبھی ان کی جنت کا فکر ہی نہیں کیا کہ اللہ کرے یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ تبلیغ والوں نے کبھی فکر نہیں کیا کہ چلو انفرادی طور پر تو دعوت دی جا سکتی، یہ کیا پتا کون کب مسلمان ہو جائے۔ عمر کوٹ کی مجھے سنائی بھائیوں نے، وہاں تو ہندو زیادہ ہیں، وہ گشت کے لیے جماعت نکلی تو ایک گھر پہ دستک دے دی، تو دوسرے کہا یہ تو ہندو کا گھر ہے، مسلمان کہیں تو آگے چلو۔ تو بچہ نکل آیا باہر، وہ اندر گیا، پھر اندر سے واپس آیا، کہا کہ میرے دادا تمہیں بلاتے ہیں تم لوگ۔ کہا بھئی ہم غلطی سے کر بیٹھے تھے دستک، آپ سے بات نہیں کرنی۔ کہا نہیں میرے دادا بلاتا ہے۔ تو وہ دو چار آدمی اندر چلے گئے، تو بوڑھا آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوا، اب جی فرمائیں۔ تو کہا یہ غلطی ہو گئی، ہم تو مسلمانوں سے بات کر رہے تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم نے آپ کے دروازے پہ دستک دے دی۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ تمہاری دعوت ہے کیا؟ تو انہوں نے بڑے پھیکے اور سر سے اتارے ہوئے لہجے میں اس سے بات کی، وہ مسلمان ہو گئے، اور اگلے دن وہ مر گیا۔ اگلے دن اس کا انتقال ہوا، ساری زندگی کفر میں گزری، اور آخری دن اللہ نے ایمان نصیب فرمایا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اب اتنے ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، انہیں جنت میں لے جانے کا فکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ان میں کوئی جہنم میں جانے نہ۔ یہی تو غم تھا جو ہمارے نبی کا سینہ پھاڑ کے رکھ دیا اس نے کہ یا اللہ سب کو ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے۔ پتھر کھا کے بھی دعا کرتے رہے کہ اچھا یا اللہ اگر یہ طائف والے لوگ اب ایمان نہیں لائے تو اللہ کرے ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے۔ تو بھائیو یہ درد رکھا کرو، یہ غم رکھا کرو، یہ ختم نبوت والا غم ہے۔ ختم نبوت صرف قادیانیوں کے خلاف نہیں ہے کہ قادیانیوں کے جو جھوٹا نبی ہوگا تو ہم ختم نبوت والے اس کا رد کریں گے، یہ تو ایک اتنا سا جز ہے۔ بہت بڑی ختم نبوت کی ذمہ داری میں ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے کہ کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف اس کا رد کیا جائے گا، دفاع کیا جائے گا، اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اس کے جھوٹ کو کھولا جائے گا۔ یہ 100 میں سے ایک حصہ ہے، 99 حصے تو ختم نبوت کے باقی۔ کہ اپنوں کو بھی سنبھالو اور غیروں کو ایمان کی دعوت دے کر انہیں جنت میں لے جانے کی کوشش کرو۔ منت جہاں دلائل نہیں چلتے وہاں منت خوشامد چل دیتے۔ ہم 89 کا حج تھا، اس وقت وہ شیطان کو پتھر مارتے تھے نا دوست، وہ پل سے اترتے ہی نائی کھڑے ہوتے تھے اس طرح لے کر، تو حاجی پہلا کام کرتا جا کے شیو کراتا۔ پہلا گناہ جو حج کے بعد کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، تو ہم کنکریاں مار کے نیچے آ رہے تھے، کٹھے تھے، پشاور کا ایک نوجوان، ہم کٹھے حج کر رہے تھے، راشد اس کا نام، تو ایک آگے نوجوان بالکل وہ ادھر وہ نائی صابن لگا چکا تھا اس کی داڑھی پر، وہ 3-4 دن ہو جاتے ہیں نا تو شیپ بڑھ جاتا ہے، تو اس کی داڑھی پر میں ایسے صابن لگا چکا تھا، اور وہ اس طرح میں وہ فٹ کر رہا تھا، وہ بلیڈ فٹ کر رہا تھا، تو پتہ نہیں اس کو کیا درد اٹھا، یہ راشد جو تھا یہ ایک دم جا کے اس کے پاؤں پڑ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ابھی تیرے سارے گناہ معاف ہوئے ہیں، یہ دوبارہ اپنا کھاتا نہ کھول۔ تو ایک دم وہ جو تھا شیو کرانے والا وہ رونے لگا اس کی منت دیکھ کر، اور وہ جو یہاں تولیہ نہیں رکھا ہوتا اس نے اپنے سارا سے صاف کیا، کہنے لگا میری توبہ، کہتا میرا خط بنا دے، آج کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم دلائل سے قائل کریں گے، تبلیغ میں کوئی دلیلیں دی جاتی ہیں؟ تبلیغ سارا منت سے کتنا کام ہو گیا۔ تبلیغ تو ہے ہی منت خوش عمل کام، اس لیے تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ہاں مسئلہ علماء بتا سکتا، مسئلہ بتانا علماء کا کام ہے، شریعت کے حدود بتانا علماء کا کام ہے، تبلیغ تو ہر امتی کا کام ہے۔ اس میں تو منت کرنی ہے، اور منت میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتا ہوں۔ تو جتنے غیر مسلم ہیں سب کو ایمان پہ لانے کی نیت کرو، ملو انفرادی ملاقاتوں میں، ہر وقت تو آپ کو اپنے بیٹھنا ان کے ساتھ ہو۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، ہندو مذہب میں بہن کو وراثت میں حصہ نہیں، وہ تو مذہب ہی نہیں رہا، تو جس مذہب میں بت پرستی آگے وہ مذہب ختم ہو۔ تو بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، یہ اللہ نے حق رکھا ہے، یہ ادا کرو گے آپ کی باقی ساری روزی اللہ پاک فرما دے۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعا لو، آپ نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقل لہما اف، ماں باپ کیا بھی اف نہ کرو، اف اف ہماری زبان میں ہے، ماں نے بلایا باپ نے بلایا، یہ ناگواری کے ساتھ یہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی نہ کرو ورنہ تمہارے عمل میں غارت کر دوں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کہہ گئے ایسے ہو جاؤ جیسے پرندہ زخمی ہو کے گرتا ہے تو شکاری کے رحم و کرم پر پر پھیلا کے پڑا ہوتا ہے، کر دے زبر۔ اگر وہ مر چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پہ جاؤ، ہفتے بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد ضرور جاؤ قبروں پہ، بیٹھ کے پڑھا کرو قرآن، اس سے مرنے والوں کو انس اور بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں جا سکتے ہو تو جہاں بیٹھ رہے ہو وہاں پڑھتے رہو، ان کے لیے ایصال ثواب اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، کہ ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی۔ کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کہا جا خالہ کی خدمت کر تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کیا؟ آپ نے کہا میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی سے اچھا سلوک کرے گا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے۔ ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، آپ اللہ کے محبوب کے گھر کے قریب اپنا گھر بنا۔ بھائیو یہ وہ دین ہے جو نہیں بتایا جا رہا۔ میں نے مدرسے میں پڑھا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہوں، ہم بھی نہیں پڑھاتے ہی نہیں، ہم پڑھاتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے مدرسے کے بچے بھی اس صفت سے خالی ہوتے، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کسی سے کیا برتاؤ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ میں گھر بیٹھا تھا اپنے دیرے میں، تو ایک ہمارا ساتھ گاؤں کے قریب ایک غریب آدمی، 2 ایکڑ اس کی ٹوٹل زمین، تو اس نے بچے کو بڑی محنت کر کے پڑھایا، مولوی بنایا، ملتان کے ایک بڑے مدرسے میں پڑھایا۔ کچھ دن گزرے تو وہ بیٹے کو لے کر میرے پاس آیا، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب یہ میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی، یہ پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں۔ اس میرے بیٹے نے پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں، اور دلیل کیا بھی؟ کہا جی اس کو تو ماں باپ سے بولنے کا ہی سلیقہ کوئی نہیں، اس کو تو یہی نہیں پتا کہ ماں سے کیسے بات کرنی، باپ سے کیسے بات کرنی، تو یہ تو پڑھ کے تو آیا ہے تو سیکھ کے کوئی نہیں ہے۔ یہ مدرسوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، صرف چند مسئلے ہوتے ہیں اس پر سارا زور لگ رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا ہماری معاشرت انتقام ایسی ہے، انتقام ایسی نہ بھائی کو بخشتے ہیں، کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے بھائیوں سے بھائی کاٹ ساری زندگی۔ دینداروں کو جو شیطان مار دیتا ہے، اب وہ اتنی بڑی داڑھی والا، سر پہ پگڑی باندھنے والا، اس کو آ کر کہے گا کہ تم جا کے جوا کھیلو، مجھے آ کر کہے گا کہ جا کے جوا کھیلو، میں نے تو کبھی خواب میں بھی جوا نہیں کھیلا، خواب بھی آئے گا تو میں کہوں گا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی شراب کا خیال نہیں آئے گا داڑھی والے، پگڑی والے، کبھی خواب میں بھی شراب پیتا دیکھ لے گا نہ کہے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن یہی تہجد گزار ایسی زہریلی زبان رکھتا ہے کہ سانپ کا ڈسا کیا تڑپتا ہے جو اس کے بول کا ڈسا تڑپتا ہے، ایسے سخت جملے بولتا ہے کہ ہڈیاں تک اس کی جلا کے رکھ دیتے، اور غیبت اور گالیاں نیک لوگوں کو غیبت میں پھنساتا ہے اور عوام الناس کو گالیوں میں پھنساتا ہے۔ مجھے رحم آتا ہے یہ کھوتا ریڑھی والے کھوتے کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں، کھوتے جو بیچارہ سب سے بے عقل جانور ہے۔ بات اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ یا معاذ افلا انبئک بملاک الامر کلہ قال ما هو یا رسول اللہ واہوى باصبعیہ الى لسانہ۔ یہ پکڑتے رکھا تو معاذ یا رسول اللہ انو آخذ بما نقول، انو آخذ بما نقول،
زبان کے کہے کا حساب ہوگا کہ تھکلت کا امو کا یبن جبل وحل یکب الناس فی نار جہنم الا حصائد السنتہم۔ ارے مال جبل کے بیٹے، میں تو تمہیں سمجھدار سمجھ کے بات کر رہا تھا، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ نیک لوگ غیبت بہترین مشغلہ، بہترین شوق، علماء، صوفیاء، تبلیغ والے، نمازی، حاجی، پرہیزگار کا سب سے پسندیدہ کام غیبت، عوام الناس، ماں بہن کی گالیاں۔ بھائیو، زبان پہ قابو، میٹھے بول کے عادی بنو، سہ جاؤ، پی جاؤ، کوئی زبان پہ غلط بولنا نہیں۔ تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ سن رہا ہے، بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے، ساری رات کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے۔ نیت کر دے ہو، لیکن یہ باتیں صحبت سے آتی ہیں، میرے بتانے سے کہاں آئیں گی، صحبت سے آتی ہیں۔ صحبت میسر ہوتی ہے یہ اللہ کے راستے میں، کہ ہر مہینے تم 3 دن جماعت میں کی، یہ آپ کا مرکز ہے، جمعرات کو یہاں آؤ، مغرب سے عشاء یہاں گزارو، دھیان سنو، پھر رات یہاں قیام کرو۔ 100 200 400 500 مسلمان اکٹھے ایک جگہ جب جمع ہوتے ہیں، 1000 2000، جیسے آپ محنت کرو گے ویسے مجمع بڑھ جائے گا۔ مجمع تو محنت سے اللہ بڑھا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے بات کو پہنچا دیا ہے۔ تو جمعرات کو یہاں آؤ، یہاں قیام کرو، بیان سنو، رات قیام کرو، پورے ہفتے کا غبار دھل جائے گا۔ مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں جانا شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی دنیا بدل دے۔ جنید جمشید ناچتا تھا، گاتا تھا، تو میں نے کہا 3 دن ہر مہینے لگائے۔ اس نے اعتراض کیا، میں تو گاتا ہوں، ناچتا ہوں، میں بھی 3 دن لگاؤں گا۔ میں نے کہا یہ دوائی ہے، دوائی کھاؤ گے تو ٹھیک ہوگے۔ اب مریض یوں کہ پہلے ٹھیک ہو جاؤں پھر دوائی کھاؤں، میں کہا یہ پہلے ہم ٹھیک ہو جائیں پھر تبلیغ کریں گے۔ اور تبلیغ میں جانا ہی ٹھیک ہونے کے لیے، تو 3 دن بھی لگاتا رہا، گاتا بھی رہا، 6 سال اس طرح چلتا رہا، سے روزے بھی لگ رہے ہیں اور سٹیج پہ گانا بھی چل رہا ہے۔ پھر آخر دوائی بڑھتے بڑھتے اثر کرتی گئی، بیماری کو اس نے پکڑا، پھر اس نے 4 مہینے لگائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی۔ تو اگر جنید جمشید تبلیغ میں نکل کے حرام چھوڑ گیا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے، تو پھر عاشق کون ہے؟ مجھے اس کا پیغام ہے، فون ہے، بات ہوئی میری، اس فون پہ بات ہے، مجھ سے کہنے لگا مولانا مجھے پیپسی کولا والے 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کر رہے ہیں کہ داڑھی صاف کرا دو اور 10 گانے گا کے دے، 10 اور 4.5 کروڑ روپے ہم سے ہے، اور میں اس حال میں انکار کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں 100 روپیہ ماں کی دوائی خریدنے کے لیے نہیں ہے، اور میں نے انکار کر دیا ہے کہ میں نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ گستاخی رسول سے ہو یا عشق رسول؟ اللہ المعد، اللہ المذل، اللہ السمیع، اللہ سننے والا کون ہے؟ السمیع، اللہ دیکھنے والا کون ہے؟ البصیر، اللہ پکڑنے والا کون ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ جنت میں پہنچانے والا کون ہے؟ یدخل من یشاء فی رحمت، اللہ جہنم میں ڈالنے والا کون ہے؟ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اللہ نطفے سے انسان بنانے والا کون ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ پھر اسے نطفہ بنانے والا کون ہے؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اللہ پھر نطفے کو جوک میں بدلنے والا کون ہے؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، وہ اللہ پھر جوک کو لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، وہ اللہ پھر اس میں ہڈیاں پرونے والا کون ہے؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہڈیوں پہ گوشت اور شکل بنانے والا کون ہے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، روح ڈال کے ماں کے پیٹ سے نکالنے والا کون ہے؟ ثم السبیل یسر، اللہ پھر زندگی دے کے چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ پھر زندگی دے کے مارنے والا کون ہے؟ ثم اماتہ، اللہ پھر قبر میں ڈالنے والا کون ہے؟ فاقبرہ، وہ اللہ پھر مرے ہوں کو اٹھانے والا کون ہے؟ ثم اذا شاء انشر، اللہ پھر قیامت کا دن قائم کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى،
سورج کو بے نور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ. اذا الشمس کورت، تاروں کو توڑنے والا کون ہے؟ وہ اللہ. واذا النجوم انکدرت، پہاڑوں کو ریت بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ. واذا الجبال سیرت، جانوروں کو لاوارث بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ. واذا العشار عطلت، جنگل کے جانوروں کو چھوڑنے والا کون ہے؟ جمع کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ. واذا الوحوش حشرت، سمندروں میں آگ لگانے والا کون ہے؟ وہ اللہ. واذا البحار سجرت واذا الجبال سجرت، آسمان کو پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت ذلكم الله ربكم الحق. طه، یاسین، محمد، احمد، عاشر، عاقب، فاتح، فاتن، ابو القاسم، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج، منیر، حریص، حریص علیکم، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے دو ناموں میں سے دو نام اپنے نبی کو عطا فرمائے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے لوگو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. لوگوں میں ساری کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہوں، اور میرا اللہ اپنے محبوب کو اپنے ناموں میں سے یہ دو ناموں کا تحفہ دیتا ہے اور کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا نبی ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے. رؤوف ہے، رحیم ہے، محمد ہے، احمد ہے، طه ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے. رسولہ، میرا تم پر احسان ہوا کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا. اپنا حبیب عطا فرمایا. یا میرا تم پر احسان ہوا. کیسا حبیب؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سارے عالم کا نبی. کیسا نبی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کیسا نبی؟ رسول ہے اور خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے. کیسا نبی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد و مبشرا، بشارت دینے والا، و مبشرا و نذیرا، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف پکارنے والا، و سراجا منیرا، اور سراج منیر. کیسی رسالت، کیسا رسول؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. کیسی رسالت؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ میرا رسول ہے، یہ شاعر نہیں. ولا بقول کاہن، یہ جادوگر نہیں، یہ جادوگر نہیں، یہ ساحر نہیں. یہ رسول ہے، یہ رسول ہے، یہ دیوانہ نہیں. نون بالقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، اور اس کا مقام قاب قوسین ہے، مقام محمود ہے. 7 سمندر، 7 زمینیں تو کچھ بھی نہیں، بے حیثیت ہیں. یہ خلا قضا کچھ نہیں، بے حیثیت ہے. میرا رسول مکہ سے اٹھتا ہے اور وہ بیت المقدس جاتا ہے، اور پہلا آسمان اور دوسرا آسمان اور تیسرا آسمان اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں اور سدرۃ المنتہا اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میں نے نعت خوانی کی ہے قرآن سے. میری آپ کی نعت کیا ہے؟ ہاں بھائی ہضم کر، شاباش، اچھا جذبہ ہے ماشاءاللہ. میری او بھائی ہضم کرو، ہضم کرو، ہضم کرو، ہضم کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندگی بدلو، نعرے نہ لگاؤ، زندگی بدلو، زندگی بدلو. آج عورتوں زندگی بدلو. یہ بھی ایمان کا جذبہ ہے. ایمان سے آدمی کے منہ سے نکلتا ہے، بغیر ایمان کے نہیں نکلتا. اور اتنا ایمان بناؤ کہ تم غلام رسول نظر آؤ.
تمہارا چہرہ میرا پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعی جذبے والا ہے، یہ واقعی جذبے والا ہے، یہ واقعی غلام رسول ہے۔ میں نے یہ شکل اس لیے نہیں بنائی کہ میں مولوی صاحب ہوں، کہ میں مولوی صاحب ہوں، نہیں نہیں، یہ میرے محبوب کی شکل ہے، میں نے نقل اتاری ہے۔ تم بھی نقل اتار لو، سچے عاشق بنتے پھریں گے، اس ظاہر تو بناؤ، ظاہر تو بناؤ، ظاہر تو بناؤ۔ مجھے بتاؤ کیا نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لاڑکانے میں نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ کتنے بچے بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں، بولو بتاؤ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا؟ تو میں کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو۔ تم مطلب کہتے ہو جی میرا اندر بڑا خراب ہے، رہنے دو، یہ تو بناؤ تو تمہارا رب تمہیں دیکھ کے ویسے ہی پیار کر لے گا۔ او ہو، یہ تو میرے محبوب کی ہم شکل ہے، یہ تو میرے محبوب کی شکل والا ہے۔ اور میں ایک عام انسان ہوں، عام انسان ہوں۔ میں کوئٹے میں تھا تو ایک آدمی ایک بچہ لے کر آیا 4 سال کا، کہنے لگا جی یہ میرا بچہ ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، اس کے لیے دعا کر دو، دعا کر دو۔ تو میں نے کہا اس کا علاج کراؤ۔ کہا جی میں غریب آدمی ہوں، 2-2.5 لاکھ کا خرچہ میں کہاں سے کروں گا۔ جب میں نے بچے کو غور سے دیکھا تو بالکل میرے بیٹے کے ہم شکل، میرا بچہ 6 سال کا، وہ 4 سال کا، مجھے اس میں اپنے بیٹے علی کی شکل نظر آئی۔ میں ایک انسان ہو کر مجھے اتنی محبت اٹھی۔ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے اسے فون کیا، ایک بچے کا علاج کرنا ہے، پیسہ اپنا لگانا ہے، اس سے نہیں لینا۔ 2.5 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا اور اس سے ایک پیدا نہیں لیا، اور اللہ کی قسم میں اسے نہیں جانتا تھا، صرف یہ میرے بیٹے کے ہم شکل تھا۔ اور میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، اور میں نے اپنی ہمت کے مطابق یہ سب کچھ کر دیا۔ تو جب تم اللہ کے محبوب کی نقل اتارو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کیا کرے گا؟ سندھی نظر نہ ہو، پٹھان نظر نہ ہو، بلوچی نظر نہ ہو، پنجابی نظر نہ ہو، محمدی نظر آؤ۔ ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کی شکل میں آؤ، اس کے روپ میں آؤ، اس کے اخلاق میں آؤ۔ اللہ نے ایک ہی سے عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا، اس کی ہر شے کو محفوظ کر دیا۔ اس کے گھوڑے محفوظ، اس کے خچر محفوظ، اس کے گدھے محفوظ۔ عفیریا پور یہ میرے نبی کے گدھوں کا نام ہے، دلدل فضہ میرے نبی کے خچروں کا نام ہے، اسبا شہبا جدعا قصوا میرے نبی کی اونٹنیوں کا نام ہے، اسکر سالب میرے نبی کے اونٹوں کا نام ہے، لہیب تراد لزاز سجل ورد مرتجل مرتجل سقب صبح یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ تبلیغ نے کو لاکھوں نوجوانوں کو داڑیاں رکھوا دی، پگڑیاں بدوا دی، شرابیں چھڑوا دی، زنا چھڑوا دیے، قتل چوریاں ڈاکے چھڑوا دیے، ماں باپ کا فرمان بردار بنا دیا، بیوی کا وفادار بنا دیا، سود چھڑوا دیا، ظلم چھڑوا دیا، جھوٹ چھڑوا دیا۔ اگر یہ گستاخی رسول ہے تو عشق رسول کیا چیز ہے؟ پھر سائیں مجھے بتاؤ، پھر عاشق کسے کہتے ہیں؟ یہ سب اگر گستاخی ہے تو پھر عشق کس چیز کا نام ہے؟ تمہاری مسجدوں میں جماعت نہ جا سکے، تمہارے مسجد میں جماعت مہمان نہ بن سکے، تمہاری سندھ کی مہمان نوازی کدھر چلی گئی؟ سندھی تو غریب بھی ہوتا ہے تو مہمان نواز ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، تبلیغ نے تو عشق رسول زندہ کیا۔ میں نے اللہ کے مجھے اپنے باپ دادا کی پیڑھی نہیں آتی، میرے باپ دادا دنیا کے بڑے لوگ تھے، ان کی 16 پیڑھیاں میرے کمرے میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن مجھے آج تک یاد نہیں ہوئی، حالانکہ میں نے ان کو یاد کرنے کی کوشش بھی تھی، مجھے یاد نہیں ہوئی ہیں۔ میں اللہ کے نبی کی 80 پیڑھیاں یاد کر رہا ہوں، گستاخی کے لیے، گستاخی کے لیے، تمہیں گستاخ بنانے کے لیے۔ میں نے اس پہ کتنا وقت لگایا ہوگا، کتنی راتیں اس پہ لگائی ہوگی کہ میں اللہ کے نبی کے در کا میراثی بن جاؤں۔ میرے پاس تو اور عمل بھی کوئی نہیں، میں نے تو روزہ رسول پر بھی جا کر کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے باپ دادا کی تعریف کرتا ہوں اور میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیو رواج پہ نہ چلو، اپنی عقل کو بھی استعمال کرو، اس تھوپڑی کو بھی استعمال کرو۔ ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے کہ ساری زندگی سانچہ نبوت میں ڈھل جاتی ہے، تو سنت کے طریقے پر آ جاتا ہے، وہ کتنے بڑے بڑے حرام چھوڑ جاتا ہے۔ اگر یہ گستاخ رسول بنا ہے تو پھر عاشق رسول کون ہے؟ اسے نماز نہیں آتی، اسے کلمہ نہیں آتا، جو سود میں پھنسا ہوا، زنا میں پھنسا ہوا، چوری ڈاکے میں پھنسا ہوا، کچھ تو سوچنا چاہیے۔ تبلیغ نے تو عشق رسول زندہ کیا، میرے نبی کی زندگی کو زندہ کیا، میرے نبی کی زندگی کو 6 براعظموں میں زندہ کر دیا۔ میں دنیا کا آخری کنارہ ہے، آخری کنارہ شمال میں آلٹا سے آگے وہ جگہ ہے جہاں جا کر سورج ڈوب کے نکلتا ہے، میں وہاں پہنچا، وہاں بھی مجھے نوجوان نظر آیا داڑھی والا، ارے یہ داڑھی کیسے کا؟ تبلیغ نے 10 دن لگائے تھے۔ دنیا کے آخری کنارے تک سنت رسول زندہ ہو گئی، اور عشق رسول سوتا ہے تو زندہ ہوتی نہیں یہ باتیں، عشق رسول نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
जमातें अपने पैसे से, तुम निकलो अपने पैसे से जाओ। अगर तुम्हें दावा है कि हम आशिक रसूल हैं तो जाओ लोगों के दिलों में इश्क रसूल बिठाओ और अपनी जान माल खर्च करो। अगर तुम अपने दावे में कुल हाथू बुरहानकुम, लाओ इस पर दलील। अगर तुम सच्चे आशिक रसूल हो तो ये अगर गुस्ताख हैं तो ये जान माल को लेकर धक्के खाते फिर रहे हैं। तुम तो सच्चे आशिक हो, जाओ निकलो और लोगों को कलमा सिखाओ। तुम्हारे लाड़काना से 2 मील बाहर ऐसे गोट हैं जिसमें एक आदमी को कलमा नहीं आता है, एक औरत का कलमा ठीक नहीं है, एक मर्द का कलमा ठीक नहीं है। मस्जिद में मस्जिदें वीरान हैं, वीरान हैं। अजान देने वाला कोई नहीं, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये जाकर मस्जिदें तुम्हारी साफ करते हैं, तुम्हारे गोट के लोगों को कलमा पढ़ाते हैं, याद कराते हैं। तुम्हारी मस्जिदों में झाड़ू देते हैं, अजानें देते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। अगर ये गुस्ताख रसूल हैं तो फिर माफ करना, फिर दुनिया में आशिक है ही कोई नहीं। इश्क इश्क हुसैन से सीखो, इश्क हुसैन से सीखो जो नेज़े पे सर चढ़ा रहा है। तुम्हें अपनी जुबान की शायरी सुनाऊं, पता नहीं तुम्हें समझ में आए या ना आए, और मेरे मुंह पे आ गई है। आशिक में इश्क कमावें, दिल रखें वांग पहाड़ा हो। साय साय बदियां हजार उलाम हैं, कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूली दिते, जुड़े वाकिफ कुल इसरारा हो। सजदे सिर चाई नबा हो, कुड़ काफिर कहन हजारा हो। आशिक सोई हकीकी जेड़ा, पतल माशूक दे मन्ने। सिर नु जोड़े ते मुख ना मोड़े, वमें 100 तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क, सच्चा इश्क, सच्चा इश्क हुसैन दबा हो, सिर जित्ते तेरा दन अपने। अगर आशिक बनना है तो आशिकों की तारीख लिखी पड़ी है। आशिकों का सरदार है हुसैन बिन अली, आशिकों का सरदार है हुसैन बिन फातिमा बिन्त मोहम्मद, जिसके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। कुर्बानियों के बाद नहीं, अमल के बाद नहीं, नमाज रोजे के बाद नहीं, हज ज़कात के बाद नहीं, जिस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। जन्नत नहीं 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 नहीं, जन्नत की सरदारी वाजिब हो चुकी है। जन्नत में तो एक आम मुसलमान भी इंशाअल्लाह जाएगा। इनके लिए जन्नत की सरदारी वाजिब हो चुकी है कि मेरा महबूब फरमा रहा है, अभी दोनों भाइयों का दूध नहीं छूटा, अभी 2 साल का और वो 1 साल का, 10 महीने का फर्क है दोनों भाइयों में, 10 महीने का। दोनों भाई, एक 2 साल का, दूसरा 1 साल का है, और मेरा नबी खुशखबरी दे रहा है, हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। जन्नत के सौदे हो गए। मुझे सर दर्द है, मैं बोल रहा हूँ इस उम्मीद पर कि मेरा अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल करके जन्नत अता फरमाए। पर मुझे पता नहीं मेरा अमल कबूल है या मरदूद है। तुम इस आस पे आए हो, ये कोई सियासी मजलिस नहीं है, कोई सियासी जलसा नहीं है। तुम सारे अल्लाह उसके रसूल की रजा और मोहब्बत में आए हो कि अल्लाह ताला हमारा ये अमल कबूल करे और हमारी बख्शिश हो जाए। लेकिन अल्लाह की कसम, हम अल्लाह की रहमत को उम्मीदवार हैं, पर हम दावा नहीं कर सकते कि पता नहीं तुम्हारा सुनना, मेरा सुनाना कबूल है या नहीं है। दावा कोई नहीं। इधर तो दावे हो चुके हैं, इधर तो खबरें भी जा चुकी हैं, इधर जन्नत के मकाम बताए जा चुके हैं कि फातिमा तू और मैं, मेरा नबी कह रहा है, मेरा नबी कह रहा है, मेरा नबी कह रहा है, तुम्हारा कायनात का नबी कह रहा है, फातिमा मैं और तू और ये दोनों बेटे हसन और हुसैन और ये अली जो सोया हुआ है, हम पांचों क़यामत के दिन इकट्ठे होंगे। फैसले हो गए, फैसले हो गए। अब नेज़े पे चढ़ने की क्या जरूरत है। मामला तो सारा जन्नत का था कि अल्लाह जन्नत अता फरमाए। जन्नत तो मिल गई, जन्नत तो अपनी हो गई, औलाद की भी हो गई, अपनी भी हो गई। अली अली तुझे बशारत हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। तो सारा घर ऊपर पहुंच गया, नबी के घर के आगे घर बन गया। अब हुसैन को सर कटाने की क्या जरूरत है। आले रसूल के बदन के टुकड़े टुकड़े होने की क्या जरूरत है। अब अहले बैत जिनके खून का एक कतरा 100 जमीन आसमान से ज्यादा कीमती, अल्लाह की कसम सारी दुनिया का खून बहा दिया जाए तो अहले बैत के खून के एक कतरे की कीमत नहीं बन सकता। वो करबला में बह गया, मनो मन बह गया, मनो मन बह गया, और जिस्मों पे घोड़े दौड़ा दिए गए और सर काट दिए गए, नेज़ों पे चढ़ा दिए गए। और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब अपनों के सर कटे देखे नेज़ों पर और बदन उधड़े हुए देखे घोड़ों की टापों से, तो हजरत ज़ैनब ने एक नौहा कहा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह, हमारे नाना, हमारे नाना, ऐ या मोहम्मद,
آج دیکھ تیری امت نے کیا کیا. آدھا حسین برعلا بالعرا ازمل الدماء مقطع الاعضاء. آج تیرے حسین کی بارات آئی ہے. آج تیرے حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے, اپنے خون کی پھاروں سے, اپنے خون کے دھاگے سے جوڑا بنایا ہے, اور اس نے زیب تن کیا ہے, اور آج اس نے پھول پتیوں کا ہار پہنا ہے, اپنی ہی بوٹیوں کو کاٹ کاٹ کے آج اس کا ہار ہے. آج یا رسول اللہ, آج آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی اور آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا. یہ عشق کی کہانیاں ہیں, یہ عشق کی کہانیاں ہیں, یہ کربلائیں ہیں, اور یہ ایک بڑی ہے. ایسی لاکھوں کربلائیں قائم ہوئیں, تب جا کے دین زندہ ہوا, تب جا کے اس شمع میں روشنی آئی, اور اس چراغ میں تیل ڈلا, اور اس کلی میں مہک آئی, اور یہ کلی پھول بن کے کھلی. اس کے نیچے کربلاؤں کا خون ہے. یہ صرف نعرے لگانے سے محبت کے دعوے